اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بتائیں گے۔ عرب میں خود مردوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا تو عورتوں میں کیا ہوتا۔ جب اسلام آیا تو قریش کے سارے قبیلہ میں صرف 17 آدمی لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ان میں شفا بنت عبداللہ ادویہ صرف ایک عورت تھی۔ اسلام کی دنیاوی برکتوں میں یہ واقعہ بھی کچھ اہم نہیں ہے کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ نوشت و خوان کا فن بھی فروغ پاتا جاتا تھا۔ بدر کے قیدیوں میں جو نادار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا تھا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ یاد رہے، صفہ والوں میں کم و بیش 100 اصحاب داخل تھے۔ ان کو دیگر تعلیمات کے ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ ازواج مطہرات میں حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت حفصہ نے خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہ فن شفا بنت عبداللہ ادویہ سے سیکھا تھا۔ بعض اور صحابیات بھی نوشت و خوان سے آشنا تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازدواج اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس کم سنی کی شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی فیضان صحبت نے مردوں کو سعادت کے درجہ اعلیٰ پر پہنچا دیا تھا، لیکن فطرتاً یہ موقع عام عورتوں کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ صرف ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین اس فیض سے متمتع ہو سکتی تھیں، اور پھر یہ نور آہستہ آہستہ انہی ستاروں کے ذریعہ سے پوری کائنات نسوانی میں پھیل سکتا تھا۔ حضرت عائشہ کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات بیوہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے عقد میں داخل ہوئی تھیں۔ ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تنہا خالص فیضان نبوت سے مستفیض تھیں۔ لڑکپن کا زمانہ جو عین تعلیم و تربیت کا زمانہ ہے، ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ سعادت نے ظلمت اور نقص کمال کے ہر گناہ سے الگ کر کے کاشانہ نبوت میں پہنچا دیا کہ ان کی ذات اقدس پر نور اور کامل بن کر دنیا کی صنف لطیف آبادی کے لیے شمع راہ بن جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے قریش میں علم النصاب اور شعر کے ماہر تھے۔ قریش کے شاعروں کے جواب میں اسلام کے زباندہ شاعر چوٹی کے جو شعر کہتے تھے، کفار کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ حضرت صدیق کی اصلاح و مشورہ کے بغیر لکھے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اسی باب کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اس لیے علم النصاب کی واقفیت اور شاعری کا ذوق ان کا خاندانی ورثہ تھا۔ حضرت ابوبکر اپنی اولاد کی تربیت میں نہایت سخت تھے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اس جرم پر کہ انہوں نے مہمان کو جلد کھانا کیوں نہیں کھلایا ایک دفعہ مارنے کو تیار ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ شادی کے بعد بھی اپنی لغزشوں پر باپ سے ڈرا کرتی تھیں۔ کئی موقعوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سخت تنبیہ کی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ موقع پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کا اصلی زمانہ رخصتی کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی زمانہ میں پڑھنا سیکھا، قرآن دیکھ کر پڑھتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ لکھنا نہیں جانتی تھیں۔ احادیث میں ہے کہ حضرت عائشہ کے لیے ان کا غلام ذکوان قرآن لکھتا تھا۔ اس سے یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ خود لکھنا نہ جانتی ہوں گی، لیکن بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ فلاں خط کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا۔ ممکن ہے کہ راویوں نے مجازاً لکھوانے کے بجائے لکھنا کہہ دیا ہو، جیسا کہ ایسے موقعوں پر عموماً بولتے ہیں۔ بہرحال نوشت و خوان تو انسان کی ظاہری تعلیم ہے، حقیقی تعلیم و تربیت کا معیار اس سے بدرجہ بلند ہے۔ انسانیت کی تکمیل، اخلاق کا تزکیہ، ضروریات دین سے واقفیت، اسرار شریعت کی آگاہی، کلام الہی کی معرفت، احکام نبوی کا علم بھی اعلیٰ تعلیم ہے، اور حضرت عائشہ اس تعلیم سے کامل طور پر بہرہ اندوز تھیں۔ علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں بھی ان کو ید طولہ حاصل تھا۔ تاریخ و ادب کی تعلیم تو خود پدر بزرگوار سے حاصل کی تھی،
طب کا فن ان وفود عرب سے سیکھا تھا جو گاہ گاہ اعتراف عرب سے بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے آخری دنوں میں اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ اتباع عرب جو دوائیں بتایا کرتے تھے، حضرت عائشہ ان کو یاد کر لیتی تھیں۔ علوم دینیہ کی تعلیم کا کوئی وقت مخصوص نہ تھا، معلم شریعت خود گھر میں سا اور شب و روز اس کی صحبت میسر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ عائشہ سے بالکل ملحق تھی۔ اس بنا پر آپ گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی بعد کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زنان خانہ میں تشریف لاتے دوبارہ پوچھ کر تشفی کر لیتیں، کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب چلی جاتیں۔ اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتہ میں ایک خاص دن ان کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ شب و روز میں علوم و معارف کے 20 مسئلے ان کے کان میں پڑتے تھے۔ ان کے علاوہ خود حضرت عائشہ کی عادت یہ تھی کہ ہر مسئلہ کو بلا تعامل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی تھیں، اور جب تک تسلی نہ ہو لیتی صبر نہ کرتی۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت میں جس کا حساب ہوا اس پر عذاب ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تو فرماتا ہے سورہ انشقاق فسوف یحاسب حسابا یسیرا، صدق اللہ العظیم، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرح و قدح شروع ہوئی وہ تو برباد ہی ہوا۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ جس دن زمین و آسمان دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق خدائے واحد و قہار کے روبرو ہو جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت پڑھی سورہ رمز کی آیت نمبر 7، تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ جب زمین و آسمان کچھ نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا صراط پر۔ اثناء واز میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ برہنہ اٹھیں گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، زن و مرد یکجا ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظریں نہ اٹھ جائیں گی؟ ارشاد ہوا کہ عائشہ، وقت عجب نازک ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ ایک بار دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت میں ایک دوسرے کو کوئی یاد بھی کرے گا؟ آپ نے فرمایا 3 موقع پر یاد کرے گا۔ ایک تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، دوسرے جب اعمال نامے بٹ رہے ہوں گے، تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں۔ ایک دن یہ پوچھنا تھا کہ کفار و مشرکین نے اگر عمل صالح کیا ہے تو اس کا ثواب ان کو ملے گا یا نہیں۔ عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک نیک مزاج اور رحم دل مشرک تھا۔ اسلام سے پہلے قریش کی باہمی خونریزی کے انسداد کے لیے اس نے تمام رؤسائے قریش کو مجتمع کر کے ایک صلح کی مجلس قائم کی تھی، جس میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں لوگوں سے بامہربانی پیش آتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں عائشہ، اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ خدایا قیامت میں میری خطا معاف کرنا۔ جہاد اسلام کا ایک فرض ہے۔ حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ جس طرح دیگر فرائض میں زن و مرد کی تمیز نہیں، یہ فرض عورتوں پر بھی واجب ہوگا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا، ارشاد ہوا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے۔ نکاح میں رضامندی شرط ہے، لیکن کنواری لڑکیاں اپنے منہ سے آپ تو رضامندی نہیں ظاہر کر سکتی۔ اس لیے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکاح میں عورت سے اجازت لے لینی چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، وہ شرم سے چپ رہتی ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔
اور اس ادائے حق کا سب سے زیادہ موقع عورتوں کو ہاتھ آتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ دو پڑوسی ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے؟ چنانچہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ یہ سوال پیش کیا، جواب ملا کہ جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے رضائی چچا ان سے ملنے آئے، انہوں نے انکار کیا کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے، عورت کے دیور سے مجھ سے کیا تعلق؟ جب آپ تشریف لائے تو دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ تمہارا چچا ہے، تم اس کو اندر بلا لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورہ مومنون کی آیت 40 میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ کو شک تھا کہ جو چور ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، لیکن خدا سے ڈرتا ہے، کیا وہ اس سے مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، اس سے وہ مراد ہے جو نمازی ہے، روزہ دار ہے اور پھر خدا سے ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، جو خدا کی ملاقات پسند کرتا ہے، خدا بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، اس کو بھی اس سے ملنا ناگوار ہوتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے موت کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل خدا کا مشتاق ہو جاتا ہے، خدا بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے، اور کافر جب خدا کے عذاب اور ناراضی کے واقعات کو سنتا ہے تو اس کو خدا کے سامنے سے نفرت ہوتی ہے، خدا بھی اس سے نفرت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے 20 سوالات اور مباحث احادیث میں مذکور ہیں، جو در حقیقت ان کی روزانہ تعلیم کے مختلف اسباق ہیں۔ ان موقعوں پر بھی جہاں بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برہمی اور آزردگی کا اندیشہ ہو سکتا تھا، وہ سوال اور بحث سے باز نہیں آتی تھی، اور در حقیقت خود آپ بھی اس کو برا نہیں مانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی بات پر آزردہ ہو کر اعلیٰ کر لیا تھا، یعنی عہد فرمایا تھا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جائیں گے۔ چنانچہ 29 دن تک آپ ایک بالا خانے پر تشریف فرما رہے، تمام ازواج بے قرار تھیں۔ اتفاق سے مہینہ 29 دن کا تھا۔ آپ یکم کو یعنی 30ویں دن بالا خانہ سے اتر کر حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جس کی خوشی میں حضرت عائشہ کو سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا، اور پھر اس واقعہ پر نکتہ چینی بظاہر آپ کو دوبارہ آزردہ کرنا تھا، لیکن مزاج شناس نبوت ان سب پر خود نقش شریعت کی گرہ کشائی مقدم سمجھتی تھیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا 1 ماہ تک ہمارے حجروں میں نہ آئیں گے، آپ 1 دن پہلے کیوں کر تشریف لائے؟ فرمایا، عائشہ، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہونا چاہا، آپ نے فرمایا، آنے دو، وہ اپنے خاندان میں برا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو آپ نے اس سے نہایت توجہ اور لطف و محبت سے باتیں فرمائیں۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس لطف و محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ بادیہ عرب کے اجڑ بدوی اور دہقانی چونکہ بد احتیاط اور شرائع اسلام سے ان کو پوری آگاہی نہ تھی، اس لیے آپ ان کی چیز کھانے سے احتجاج فرماتے تھے۔ ایک دفعہ سملہ نامی ایک گاؤں کی عورت آپ کے پاس تحفتاً دودھ لائی، آپ نے پی لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، انہوں نے بھی پیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ان کی چیز کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا کہ عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کو تو جب بلایا جاتا ہے آتے ہیں، یعنی اسی سبب سے ان کو شریعت کے احکام معلوم ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، اعتدال کے ساتھ کام کرو، لوگوں کو اپنے نزدیک کرو، اور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل ان کو جنت میں نہ لے جائے گا بلکہ رحمت الہی۔ حضرت عائشہ کو یہ آخری بات عجیب معلوم ہوئی، سمجھی کہ جو لوگ معصوم ہیں وہ تو اس سے مستثنا ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں؟
فرمایا نہیں، لیکن یہ کہ خدا اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔ ایک دفعہ نماز تہجد کے بعد بے وطر پڑھے آپ نے سونا چاہا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ وطر پڑھے بغیر سوتے ہیں؟ ارشاد ہوا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ بظاہر حضرت عائشہ کا یہ سوال گستاخی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر وہ یہ نسائیانہ جرت نہ کرتی تو آج امت محمدیہ نبوت کی حقیقت سے نا آشنا ہی رہتی۔ ان سوالات اور مباحث کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حضرت عائشہ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت کی تھے، اور جہاں لغزش نظر آتی ہدایت و تعلیم فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور بجائے السلام علیکہ کہ تم پر سلامتی ہو، زبان دبا کر السلام علیکہ یعنی تم کو موت آئے کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہا، یعنی اور تم پر۔ حضرت عائشہ سن رہی تھیں، وہ ضبط نہ کر سکیں اور بولیں، علیکم السلام ولعنہ، تم پر موت اور لعنت۔ آپ نے فرمایا، عائشہ نرمی چاہیے، خدا عز و جل ہر بات میں نرمی پسند کرتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت عائشہ کی کوئی چیز چرائی، زنانہ رسم کے مطابق انہوں نے اس کو بد دعا دی۔ ارشاد ہوا، لا تسجی عنہ، یعنی بد دعا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو۔ ایک بار وہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ پر سوار تھیں۔ اونٹ کچھ تیزی کرنے لگا، عام عورتوں کی طرح ان کی زبان سے بھی فکرہ لعنت نکل گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اونٹ کو واپس کر دو، ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ گویا تعلیم تھی کہ جانور تک کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ عام طور سے لوگ اور خصوصاً عورتیں معمولی گناہوں کی پرواہ نہیں کرتیں۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا، عائشہ، معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو، خدا کے ہاں ان کی بھی پرسش ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی عورت کا حال بیان کر رہی تھیں، اثناء گفتگو میں بولیں کہ وہ پست قد ہے۔ آپ نے فوراً ٹوکا کہ عائشہ، یہ بھی غیبت ہے۔ حضرت صفیہ کسی قدر پست قد تھیں۔ ایک دن انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بس کیجئے، صفیہ تو اتنی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی یہ غیبت ایسی تلخ بات ہے کہ سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو کل پانی بدمزہ ہو جائے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے تو ایک شخص کی نسبت واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دے دیا جائے تو بھی یہ بیان نہ کروں، یعنی مجھ کو کسی قدر بھی لالچ دلائی جائے تو میں ایسی بات کسی کے متعلق نہ کہوں۔ ایک دفعہ کسی سائل نے سوال کیا، حضرت عائشہ نے اشارہ کیا تو لونڈی ذرا سی چیز لے کر دینے چلی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ خدا تم کو بھی گن گن کر دے گا۔ دوسرے موقع پر فرمایا، عائشہ، چھہارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو وہی سائل کو دے کر آتش جہنم سے بچو، اسے بھوکا کھائے گا تو کچھ تو ہوگا، اور پیٹ بھرے گا اس سے کیا بھلا ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ دعا مانگی، خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی ہی میں موت دے اور مسکینوں ہی کے ساتھ قیامت میں اٹھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یہ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا، مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو بے نیل مرام واپس نہ کرنا، گو چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو۔ ان مختلف اخلاقی نصائح کے علاوہ نماز، دعا اور دینیات کی اکثر باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سکھایا کرتے تھے۔ وہ نہایت شوق سے ان کو سیکھا کرتی تھیں اور ہر ایک حکم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتی تھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔